کہ ہم اکٹھے ہوں، لیکن کیا صرف انہی کی سب جو ہے کارستانی ہے، انہی کی پلاننگ ہے جس کی بدولت ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یا خود ہمارے اندر بھی کچھ ایسی خامی ہے جس کی بدولت ہم اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں؟ کوئی دھڑا دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بام چل رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک مطلب طرف سے دیکھنا شروع کریں مسلمانوں کی دنیا میں دوسری دنیا تک سوائے چند ملکوں کے جہاں پہ امارت آ گئی ہے، اس کے علاوہ سب کا حال یہی ہے. کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے؟ نہیں رعوف، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے. میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے سو دیٹ یو کی ناٹ ابیوز مائی ویکنس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ویسے جمعہ 8 دن کے بعد آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح، آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تعصب کے دیکھو. آپ لوگ اگر تاریخ کو مست کریں گے، تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ آپ کو مست کر دے گی. بغیر تعصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں. اگر آپ اپنی کجی، اپنی کمزوری، اپنی غلطی، اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی حرکتیں، اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار، اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کی ٹوٹل ہسٹری، ویسٹ کو گالی دینا، ویسٹ کو برا کہنا، وہ چھوڑیں، وہ تو ہمارے رائولز ہیں. میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہے. تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. ہم کہتے ہیں وہ جی سازشیں کرتے ہیں، وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں، آپ کر لیں. اب پھر جھوٹ ہے یہ برے صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لارڈ کلائیو کے ساتھ 200-250 گورا تھا، باقی سارے ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی بزرگ تھے. بکسر کی لڑائی میں شاہ عالم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے، لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف؟ بابر کو کس نے نکالا تھا فرغانہ سے؟ اس کے چچاؤں نے. یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے؟ ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور نے کس کو مارا؟ یلدرم کو. پھر تو بنو امیہ، بنو عباس. یہ آپ کے ہاتھ سے اسپین گیا. پھر یہ سوچ بھی غلط ہے، اسپین چلا گیا. اسپین آپ کی بڑی میں لے کے آئے تھے، آپ طاقتور تھے اس وقت، آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے. آج وہ طاقتور ہیں، وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر، جب آپ میں طاقت تھی، دم تھا، جان تھی، تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوز کر رہے تھے. آج وہ کر رہے ہیں. رونا کس بات کا؟ اس کو گالی مت دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تلے دان پھیرو، تو ہمیں سمجھ آئے. آپ کی ٹوٹل تاریخ، یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا. امیر تیمور صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جا کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مغلوں کا دور دیکھ لیں، کہتے ہیں انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. کس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا؟ انگریز تو آیا وہ جہانگیر کے زمانے میں غالباً. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سر تھامس رو وغیرہ، اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی انگریزی تقریباً اس وقت آیا جس وقت بابر آیا، اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، باپ کو اندر کر رہے تھے، سگے بھائی مار رہے تھے، شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا. یہ ٹوٹل پاور پلے ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بش نے بھیجا تھا. عبیدہ بن الجراح کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کرنے والے کون تھے؟ اب یہ قدم قدم پہ سازشیں ڈھونڈنا، ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی وی آر دا بیسٹ. مجھے ایک اور بات بتائیں آپ لوگ، یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں؟ گوروں میں کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے رؤوف صاحب، غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا، وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے. سر تھامس رو نے جہانگیر نے اسے، اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے انعام کے طور پہ کہا کہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر، وہ موٹا آدمی تھا، سونا تول کے اس کو دو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے، میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں. آپ کے پاس یہ وفا 2007 میں نہیں ہے. آپ کے لیڈر سوئس بینکوں کے کیس بھگت رہے ہیں. کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے، کوئی کرپشن کوئین کہلاتی ہے.
آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں، یہ کمٹمنٹ 2007 میں نہیں ہے. جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کارٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا، میری اسٹیٹ کا مفاد، تو یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اور پوچھوں، کیونکہ بنیادی طور پہ جس طرف ہمیں چلنا ہے، ہم آج کی بات کریں، ماضی کے سبق جو ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس وقت 3 مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایک چیز کے اوپر ہم اتفاق کر لیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جو، کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہے، کی وجہ سے لیکن کوئی فیوچر میں کچھ صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں، ہم انسان کی رؤوف صاحب، جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ سے مراد میری، ہم سب کی 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے. 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے، ڈوب مرو. میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا، اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہے سب کا ہے. جناح صاحب کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں، ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو انہوں نے ٹھڈے مار کے اس ملک سے باہر نکال دی. صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا. اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیول کا، ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائزیشن، یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا وہ ڈیبیٹ پہ شروع ہو جاتی ہے. کلیش آف سیولائزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ کلیش آف فیتھ ہے. سیولائزیشن تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کون سی سیولائزیشن ہے؟ بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے، اپنے بچوں کو ناپاک گندا غلیظ دودھ دینے والے، لائف سیونگ ڈرگس میں ملاوٹ کرنے والے، جعلی دوائیں